بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں، جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو اور پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک، جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں وہاں موبائل سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور اب تک ہمارے اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ محبت، ادب، احترام، خلوص کے ساتھ عمر حسن کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کی نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں کہ 2 دن ہماری نشریات جو ملتوی ہوئی، طبیعت بہت ناساز تھی، جس کی وجہ سے ہم براہ راست نشریات کا آغاز نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ آج سے باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوگا، لیکن آج بھی تاخیر اس لیے ہوئی کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پورا دن نیٹ کا بہت ایشو چلتا رہا اور ابھی بھی بہت سے ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں، کچھ جوائن ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے، لیکن کوشش کریں گے کہ تمام مہمانان گرامی آج کے ہمارے سیگمنٹ میں تشریف لے کر آئیں۔ میں باقاعدہ آج کے جو سیگمنٹ کے معزز مہمان ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ اپنی آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز کریں گے۔ ہمارے آج کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم و مکرم خواجہ سلطان قمر صاحب، بہت خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان مصطفیٰ، بزم حسان پاکستان کے بہت اہم رہنما ہے سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں خواجہ سلطان قمر صاحب سے کہ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائے اور اس کے بعد پھر سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کی نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ پھر خواجہ سلطان قمر صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن میں حضرت پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب کا انشاءاللہ خصوصی بیان بھی ہوگا۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب خواجہ سلطان قمر صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے محترم مکرم جناب خواجہ سلطان قمر صاحب۔ انشاءاللہ اس کے بعد ان کا خوبصورت کلام بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ملتمس ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ہمارے آج کے مہمانان گرامی بہت زیادہ بھی ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے، اور کیونکہ اس کے بعد حضرت پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب کا بیان بھی ہونا ہے، میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے معزز مہمان محترم و مکرم جناب حضرت سید عزیز الرحمان شاہ صاحب بہت محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ آج بھی 2 دن سے میں پہلے ان سے ٹائم لیا، لیکن میں خود بیمار تھا،
لیکن میں خود نہیں آ سکا، تو لیکن یہ کہ ان کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں. میں ملتمس ہوں محترم مکرم سید عزیز الرحمان شاہ صاحب سے کہ باقاعدہ آغاز فرمائیں. میں انتہائی مشکور ہوں صاحبزادہ عمر حسن صاحب کا کہ انہوں نے انوارات رمضان میں مجھے شرکت دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے کی بات سے نافع بنا. دو شعر اور ماشاء اللہ کی شفاعت کے حوالے ہوں ہم گناہگاروں سرکار سبحان اللہ. گناہگاروں کو ہوں گے حشر میں نور والوں کے مصطفیٰ والے مصطفیٰ انداز آلے. آج سگنل کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے، میرے خیال میں ہمارے معزز مہمان بھی ڈس لائن ہو چکے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ لائیو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی دیر میں کیونکہ وقت مختصر ہے، میں اپنے معزز مہمان ہمارے دو تشریف فرما ہیں. میں احسان کوہاٹی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے کچھ گفتگو کر لیجئے. جتنی دیر میں وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو ہم ان کی طرف بھی آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احسان کوہاٹی صاحب خیریت؟ جی وعلیکم السلام درانی صاحب. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی، وہ کچھ سگنل ان کا ایشو چل رہا تھا میرے خیال میں، اس وجہ سے آواز ڈسٹرب رہی ہے. کیونکہ وقت مختصر ہے کوہاٹی صاحب، آپ سے بس مختصر وقت ہی آپ کا لینا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو صورتحال چل رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، پہلے شیخ رشید صاحب کا جو بیان چل رہا تھا، اس سید عزیز الرحمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کہ میں 5 منٹ شاہ صاحب آپ کے لوں گا، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. کوہاٹی صاحب سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں. جیسے کہ پہلے شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسی تحریک لانچ کرنے والے ہیں اور جو حکومت کو بہت دباؤ پریشر میں لے کر آ جائے گی، اور وہی شیخ رشید صاحب ہیں. اور آج تحریک لبیک پر کس قسم کے مظالم اور کس قسم کے حالات کیفیات چل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنا اور ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیونکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اور ڈیڈ لائن بھی ان کی مکمل ہو گئی تھی. دیکھیں، جو نظریاتی تحریکیں ہوتی ہیں وہ جبر سے کبھی بھی نہیں ختم ہوتی. یہ کو ایک خلاصہ اچھا نظر من الشمس والی بات ہے. یہ ہے کہ آج حکومت اپنے بیان سے پھر رہی ہے، اور آپ بیان دیا اسمبلی میں. حکومت کا بیان یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مفاد کے سفیر کو ملک سے باہر نکالیں گے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک قرارداد پیش کریں گے. بہرحال بات جو بھی تھی،
عادل کی خلاف ورزی حکومت نے کی یا وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے، جو بھی بات تھی، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے معاملات کو ہینڈل کرنے کا۔ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ 2 پولیس والے شہید ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے پتھراؤ سے، بالکل بجا ہے، افسوس ہے ان کا، بہت سخت، ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن کیا پولیس اہلکار پہلی مرتبہ شہید ہوئے تھے؟ میں شیخ رشید صاحب سے سوال کرتا ہوں، جو آج آپ کے ساتھ MQM بیٹھی ہوئی ہے، جن کو آپ وزیر اعظم صاحب نفیس لوگوں کا خطاب دے چکے ہیں، کیا MQM کے حوالے سے شیخ رشید صاحب یہ فرمائیں گے کہ MQM کے دامن پہ اس قسم کے کوئی داغ نہیں ہے؟ جناب علی، MQM تو وہی MQM تھی کہ جب انہوں نے اعلان کیا چیف جسٹس افتخار نے کہ میں نے کراچی جانا ہے، تو وہ کراچی نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ ایونٹ میں نے کور کیا تھا، اور جس طرح سے کراچی میں قتل و غارت گری ہوئی تھی وہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا۔ کیا اس وقت کسی نے یہ کہا کہ MQM پر پابندی لگا دی جائے اور کہ MQM پر پابندی لگائی گئی؟ اس سے بھی چھوڑیے، فوج کا ایک آن ڈیوٹی میجر اغوا ہوتا ہے اور وہ MQM کے لینڈی خیل سے برآمد ہوتا ہے، کیا تب MQM پر پابندی لگائی گئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ بہت نامناسب سا طریقہ ہے۔ آپ نے فوج کا ذکر کیا، یہاں ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس دھرنا مظاہرین میں فوج آ کر باقاعدہ الجہاد الجہاد کے نعرے لگا رہی تھی، اور دوسری طرف مطلب یہاں پر اس قسم کے مظالم ہو رہے تھے جس میں شہید ہو رہے تھے، کچھ تصاویر تو ہم نے دیکھی۔ مطلب یہ سارا کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیے کسی بھی طرح سے، کسی بھی حوالے سے، اسلام کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے لوگوں کو فساد پہ اکسانا تو جائز نہیں، اس میں تو نہ دو رائے ہے ہی نہیں۔ آپ کسی بھی مسلک کے عالم دین سے پوچھ رہے ہیں، وہ یہی کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اچانک ایک دم سے تحریک لبیک کے سربراہ کو گرفتار کر لینا بھی، اگر وہ راضی نہیں ہو رہے تھے تو آپ ان سے بات کرتے، آپ نے ان سے مذاکراتی کوششیں کیا کی، 20 تاریخ بہت دور تھی، آپ نے پہلے ان کو اریسٹ کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کی جماعت کو کالعدم بھی قرار دے دیا۔ ان کے 3 نمائندے اسمبلی میں موجود ہیں۔ آج آپ نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، انہوں نے اس خط کا جائزہ لینے کے لیے اپنے لا ونگ کو بھیج دیا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب نے، حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے میں اجرت سے کام لیا۔ معاملات سنبھل سکتے تھے، معاملات سنبھالے جا سکتے تھے، سنبھالے جانے کی کوشش نہیں کی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیونکہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا تحریک لبیک پاکستان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ تحریک لبیک کا لائحہ عمل تو ظاہر ہے ان کی قائدین یا قیادت جو اس وقت آگے پیچھے کہیں ہے، وہ کبھی کہیں جڑے گی تو وہی بنے گی کہ انہوں نے کیا کرنا۔ لیکن تاریخ میں آپ کی عوامی نیشنل پارٹی، یہ نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی، نیپ، NAP، اس پر پابندی لگی تھی، اس پر پابندی لگی تھی، انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی بنا لی۔ قانون میں تو اس کی اجازت موجود ہے، اگر یہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگاتے ہیں تو یہ لبیک تحریک بنا لیں گے، کسی اور نام سے آ جائیں گے، لوگ تو کہیں نہیں جائیں گے نا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ تحریک اور نظریے کو ایسے تو دبایا نہیں جا سکتا نا، سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے دبایا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک سے کچھ شکایات تھیں تو بھائی جن لوگوں نے مار دھاڑ کی ہے، جنہوں نے پکڑا ہے، ان کو بالکل پکڑا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، مقدمات درج کیے جائیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ تحریک لبیک کے کارکن ہیں یا قیادت میں سے جو بھی ہیں، جس نے قانون ہاتھ میں لیا اسے گرفتار کیا جائے، لیکن اس کا نظر پوری سیاسی جماعت پہ نہیں گرانا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ملک کے لیے بہتر ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں برا، بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ تحریک لبیک 5ویں بڑی جماعت ہے جس نے پاکستان میں ووٹ کیا۔ کوہاٹی صاحب، جب ملک کے لیے بہتر نہیں ہو رہا تو ہمارے ملک کے نمائندے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے، انہیں نمٹنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ آج ان کے پاس اختیار ہے، اختیار میں عقل کا استعمال کم ہو جائے۔ کوہاٹی صاحب، پھر آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ مخلص، ہمارے ملک کے ساتھ؟ نہیں، جب اختیار بندے کے پاس ہوتا ہے تو عقل کا استعمال بڑا کم ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات سنبھالے جا سکتے تھے، میں نے عرض کیا کہ معاملات سنبھالے جا سکتے تھے۔ 20 تاریخ کو انہوں نے اعلان کر رکھا تھا ریلی کا، ابھی 6 دن باقی تھے۔ ان 6 دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، بات ہو سکتی تھی، بار بار بات ہو سکتی، ڈیلیگیشن بھیجے جا سکتے تھے، ان کو سمجھایا جا سکتا تھا، ان کو منوایا جا سکتا تھا، لیکن اتنی اجلت کر لینا اور اس کے بعد ایک دم سے ہی
آپ نے اٹھا کے اعلان کر دیا کہ اس جماعت پر پابندی لگا دی جائے. مجھے بتائیں اس سے پہلے کیا پرتشدد کارروائیوں والی کسی جماعت پر پابندی کی نظیر ملی ہے؟ کہاں ہے؟ کم از کم 20 سالوں میں 30 سالوں میں. اچھا کوہاٹی صاحب، ایک بات ہے کہ جیسے کہ کل ایک آروائی نے بھی چلایا تھا، ٹکر چلایا تھا کہ جس میں سعد رضوی کا ایک کچھ وہ خط تھا کہ جس میں اس نے اپنے کارکنان کو ہدایات دی تھی کہ آپ جو ہے نا منتشر ہو جائیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. تو کیا یہ کس حد تک درست تھا؟ میرے نالج میں وہ خط نہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال کچھ اس قسم کی ہے. میں جس دو چیز میری تحقیق میں ہو میں اسی کے حوالے سے بڑی صراحت سے بات کر سکتا ہوں، اور جو چیز میری نظر سے نہ گزری ہو یا صرف افواہوں پر ہو میں اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. میرے خیال میں اگر انہوں نے اس قسم کا خط لکھا بھی ہوگا تو ظاہر ہے وہ کارکنوں کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ راولپنڈی کے اسٹیشن پر آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، بعض جماعت گرفتاریاں دے دو. تو وہ ان کا جو آگے کا لاہے عمل ہے، میرے خیال اگر سعد عزیز صاحب اور تحریک لبیک کے اوپر ہی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس داغ کو دھوئیں. ان پر جو داغ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، معاملہ کورٹ میں جائے گا، وہ کورٹ میں بہت اچھی طرح سے کوئی اپنے معاملے کو پیش کرے. اور بہرحال یہ بات کسی کے کہ ان پر یہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، پولیس والوں کے ساتھ مار پیٹ کی، اس کی کسی طرح سے بھی کوئی بھی آپ اور میں کوئی بھی اس اقدام کو درست قرار نہیں دے سکتا، نہ اس کو وکالت کر سکتا ہے. اس حوالے سے تحریک لبیک جو کالعدم قرار دی جا چکی ہے، اس کو اور آنے والے اس کی قیادت کو مل بیٹھ کر سوچنا، غور و فکر کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کو اس حد تک اشتعال میں کیوں لایا گیا اور جس طرح سے یہ سب کچھ کیوں ہوا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسان کوہاٹی صاحب، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. انشاءاللہ نشست میں مزید آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی. آج کے ہمارے اگلے موضوع پر خواجہ مصطفیٰ محترم و مکرم خواجہ سلطان قمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ باقاعدہ آج کے سیگمنٹ میں اپنا خصوصی نعتیہ کلام پیش فرمائیں. وہاں سے آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. جی میں نے کہا رہ گئے افطاری کے اندر، تو آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر فقط حمد کا آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جی جی آواز ٹھیک ہے نا جی؟ جی جی آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ آپ کے پاس 2 سے 3 منٹ مزید ہیں، جتنی دیر میں حضرت پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب جوائن ہوتے ہیں، اور اتنی دیر میں آپ اپنا کلام جاری رکھیں. جیسے ہی جوائن وہ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا چلیں میں نعت کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اتنی دیر میں پھر. جی جی جی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 6:40 تک جاری جی، ہے۔ ہمارے ہاں افطاری کا بھی وقت ہو گیا ہے، دعا کا وقت ہے، میرے خیال سے دعا اگر انفرادی کر لی جائے تو اتنی دیر میں حضرت کا بیان بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ چلے آپ 2 منٹ جاری رکھیں، 2 منٹ، اچھا، 2 منٹ جاری رکھیں۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محترم و مکرم خواجہ سلطان قمر صاحب، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور آج کے ہمارے سیگمنٹ کے معزز مہمان حضرت پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب حفظہ اللہ، کیونکہ افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور ان کو ہم نے براہ راست کال پر لیا ہے، انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں تو آپ خصوصی بیان انشاءاللہ جتنے احباب سماعت فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، آپ کچھ کھجور مبارک اپنے منہ میں لے لیں تاکہ روزہ مکروہ نہ ہو۔ اور انشاءاللہ آج کچھ نشریات ڈسٹرب رہی اس وجہ سے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ کا بہت مسئلہ چل رہا تھا، لیکن پوری کوشش تھی کہ اپنے وقت پر ہم لائیو آئیں، لیکن انشاءاللہ کل سے جو وقت ہے 5:30 انشاءاللہ 5:30 بجے لائیو آئیں گے، اور انشاءاللہ 6:45 پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نشریات کا اختتام کریں۔ انشاءاللہ بس 1 منٹ بعد امید ہے کہ ہمارے حضرت جی آج کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ کال کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے سے ان کو انشاءاللہ ہم نے لیا ہے، اور جی ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب نے، اور انشاءاللہ
کیفیت دے دے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اس ماہ رمضان مبارک میں خیر کا پیغام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو مزید توفیقات سے نوازے، آمین۔ درود شریف پڑھ اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم پر ایک عظیم ماہ مبارک رمضان مبارک آ گیا ہے۔ اول تو روزے کی اپنی ایک خاصیت ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے مختلف اعمال میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں، اگرچہ سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ روزہ رمضان مبارک نہ بھی ہو، روزہ روحانیت ملکوتی صفات کو ترقی دینے، نفس کے تزکیے اور پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں انسان کا نفس کنٹرول ہوتا ہے مباح چیزوں سے، جو حلال ہے، جو روزانہ صبح و شام آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ چیزیں جو کہ تم عادی ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس کو تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو کچھ وقت کے لیے، تو اسے صبر اور قناعت وغیرہ جیسی صفات کی نشوونما ہوتی ہے اور اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، بشرط کہ روزہ اپنے آداب کے ساتھ ہو۔ اس سے انسان میں خواہشات پر قابو کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان میں اس سے جب طاقت پیدا ہو جاتی ہے، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس سے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیات میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا میں نے آپ کو پہلے ترجمہ بھی کیا، اسی میں بتایا تاکہ یہ تو روزے ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ آخر جو رمضان مبارک ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پھر یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو بھیجا ہے۔ اسی رات میں، اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، وہ اسی ماہ میں ہے۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ایک نفل فرض کی جگہ پر ہے، فرض جیسا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ تو یہ روزہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ اسلام کی بنیاد ہے پورا۔ لعلکم تتقون، آپ دیکھیں گے ایمان اور تقویٰ یہ کیا ہے؟ یہ دین کی بنیاد ہے۔ پہلے بھی میں نے اس پر بات کی تھی۔ تو بہرحال میں چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اب رمضان مبارک آ رہا ہے تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، تیار رہیں۔ پھر اس رمضان کے بارے میں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان مبارک کا رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا، حضرت انس رضی اللہ فرماتے تھے
فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. وہ عظیم ہستی وہ دعائیں مانگتا ہے کہ یا رب العالمین رجب اور شعبان میں ایک ہی مہینے میں برکت نصیب فرمائے ہمیں، اور ہمیں رمضان تک پہنچائے تاکہ رمضان مبارک کے جو فوائد و برکات ہیں وہ تیرے فضل اور توفیق کے ساتھ حاصل کریں. یاد رکھیں رمضان مبارک ہوگا لیکن کبھی انسان اس ناقدری کی وجہ سے گڑھوں میں گر جائے گا، ہلاکت و تباہی میں گر جائے گا. تو بتایا کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائیں. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کے فوائد اور برکات کا پتہ اس کو چل جائے، تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا ہی سال رمضان مبارک ہو. ہم تو کہتے ہیں جلدی جلدی گزر جائے، ہمیشہ رمضان ہو اس کے لیے. پھر اس کے اگرچہ پورا رمضان مبارک اللہ تعالی جل جلالہ کے رحمتوں برکتوں کا نزول اس میں ہوتا ہے، اس میں مغفرت کی رحمت کی اشرہ ہے، اس میں مغفرت کا اشرہ ہے، عتق من النار اور جہنم سے خلاصی کا وہ اس میں اشرہ ہے. اور اس میں اعتکاف کرنا ظاہر ہے کہ ہر چیز کی جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو اعتکاف کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک اس کو یہ تعین نہیں ہوا تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہے تو وہ پورا مہینہ مبارک اسی کی تلاش میں اعتکاف فرماتے تھے. اور آخری عشرے کی تو بالخصوص کرتے، حتیٰ کہ ایک بار کسی وجہ سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکا تو شوال میں کیا. اور ایک بار بدر کے موقع پر غالباً جب اعتکاف نہیں ہوا تو پھر دوسری ماہ میں تیسرے کا اعتکاف کر لیا، دوسری سال. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عرصے میں تو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شریک اللہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے مجھے مجھے ٹنگو منیسا. ہم تنہائیوں کی عبادت سے غافل رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہے، نبی آخر زمان ہے، اور پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کی سردار ہے. جنت میں قیامت میں لوائے حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. شفاعت کبریٰ اسی لیے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. ہم مستغنی ہو جاتے ہیں اس سے. تھوڑے سے کام کر لیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی کیا کام کیا. تو کوشش کریں کہ کم از کم آخری عرصے کا اعتکاف تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور یہ پورا ماہ رمضان کے لیے آپ میں کوشش کریں کہ آپ اس میں ذکر، تلاوت، درود شریف، استغفار، سخاوت کی قیمت بھی بڑھتی ہے. کسی کے ایک روزہ تم افطار کراؤ گے، ایک کھجور دو گے تو اس کا ثواب تم نے کما لیا.
وہ ثواب آپ کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ویسے سخی تھے. سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت تھی، صفت تھی. لیکن رمضان مبارک میں تو ایسے سخی ہوتے کہ جس طرح کیا وہ کہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے اس طرح ایسے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ میں نے چند باقی ساتھیوں سے ملنا بھی ہے کہ رمضان مبارک کو کمائیں، تلاوتیں کریں، کوشش کریں. اس میں یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہو چکا ہے. اس میں آپ خیال کریں، کوشش کریں کہ تلاوت کریں، ذکر کریں، کوئی وقت آپ کا ضائع نہ ہو جائے. جو چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ قدر والی ہوتی ہے، اور جو چیز بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کی قدر بھی بہت سخت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا ہے کہ 3 دعائیں مانگی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جس شخص پر رمضان مبارک آئے اور رمضان مبارک اس کی بخشش نہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، آمین کہا. وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کہ ایک نفل پر آپ کو فرض ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ایک فرض کی 70 گنا ثواب ملتا ہے. برکات ملتے ہیں، ثواب ملتے ہیں. پھر بھی آدمی دریا کی سانپ کے پاس بیٹھ کر مرتا ہے پیاس سے، تو اس کو مرنے دو، تو اس کو مرنے دو. جو اتنے رحمتوں کے باوجود، مہربانیوں کی اور نعمتوں کے باوجود اپنے آپ کو معاف نہ کرائے اس ماہ میں، تو اس نے اپنی ہلاکت کے لیے خود کمر کس کیا ہے. تو اس بدعا کا مستحق ہے کیا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمایا. تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے قدردانی کریں. چند باتیں اسی لیے کرنا تھا، میں تو اس بات میں آج اس میں نہیں تھا کہ تاکہ وہ آپ ماں بالکل سر پر آ گئی ہے، اسی لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. انشاءاللہ اس پر بات ہوتی جائے گی. رمضان مبارک پر بھی آپ کو بات ہوگی اور دوسری بیانات بھی ہوں گے. اس وقت انشاءاللہ صبح کے وقت بھی کچھ باتیں ہوں گی. تو اس پر کوشش کریں کہ آپ سے کوئی بات ایسی نہیں ہو جائے جو تمہاری رمضان کو روزوں کو خراب کرتے. دیکھیں ایک آدمی جو مباحات ہے، مباح چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں، اب چھوڑیں گے کل انشاءاللہ، کل سے شاید رضا ہو جائے. تو آپ پانی نہیں پئیں گے سخت پیاس کے باوجود، کھانا نہیں کھائیں گی سخت بھوک کے باوجود. تو یہ آپ کو یہ تربیت کرتا ہے اس ماہ میں. اللہ تعالیٰ یہ فرض کیا ہے کہ ایک ماہ
اگر ایک آدمی جو حلال چیزیں ہیں جس کا وہ عادی ہے وہ چھوڑ دے تو اس کے اندر ایک ملکہ، ایک قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس نے روزے میں بھی غیبت کو نہیں چھوڑا، جو حرام ہے رمضان سے روزہ ہو پھر بھی حرام ہے، روزہ نہ ہو تب بھی حرام ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹ پہلے بھی حرام ہے روزے میں بھی حرام ہے، بلکہ بڑھ جاتا ہے حرمت. دیکھو ایک گناہ آپ مسجد کے اندر کرتے ہیں، ایک بار کرتے ہیں، گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر یہ تم اللہ رب العالمین جل جلالہ کی شاعر کی توہین کرتے ہو، اس کا ثواب گناہ بڑھ جاتا ہے. حج میں بھی گناہ ہے، باہر حج کے علاوہ بھی گناہ ہے، لیکن حج جیسی جگہ پر حرم میں آپ جا کر آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کبھی کیا ہو جاتا ہے، وہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس رمضان مبارک میں آپ نے تو حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن غیبت کرتے ہو، رشوت لیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، آسمان میں جھوٹ اڑاتے ہو، اور دوسروں کی بدخواہی کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو. ایک تو غیبت ہے کہ جس کے اندر کچھ جو بری چیز، بری وہ عادت موجود ہے یا برا کام اس نے کیا ہے، وہ چھپا ہوا اس نے کیا ہے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اعلان نہیں کیا ہے. ایک اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، تم جھوٹ اڑاتے ہو. تو جو چیزیں حرام ہے اس سے آپ نہیں بچتے تو یہ روزہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ میں نہیں کہتا کہ تمہارا فرض ادا نہیں ہوگا، تمہارا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن تمہارے اندر تقویٰ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تقویٰ تو تب پیدا ہو جائے گا کہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے. آپ نے تو خواہشات وباشر اس لیے تم کو روکا گیا تھا کہ تاکہ تم اپنی خواہشات کی قابو کرنے کی عادی بن جائے. حرام تو کیا، مباح کو بھی جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ چھوڑ دو تم چھوڑ دیتے ہو، لیکن اگر تم مباح چیزوں کو تو چھوڑتے ہو، حرام کو نہیں چھوڑتے. تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح تم نے ایک گدے کو یا بیل کو، ہم اس کو کتکورا کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں اردو میں پرسوں میں تو کتکورے بھی کہتے ہیں، پرسوں کی تکورے، تو کتکورے، وہ جو آج کل کورونا کی طرح ہوتی ہے، وہ جو کیا ہے ماسک کی طرح لگاتے ہیں گدوں کو. دیکھتے ہیں وہ اس طرح. اب دیکھیں جب کوئی گھاس واس سے بچانا ہو، اپنی فصل کو بچانا ہو، تو پھر اس کو کیا لگا دیتے ہیں، وہ چیز لگا دیتے ہیں. تو گویا تم نے روزے میں کیا کیا؟ اپنے آپ کو تم کھانا پینا بند کیا، لیکن آپ کی مثال وہی ویسی ہے، کیونکہ وہ حرام حلال کو بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی حرام بات سے ہماری حفاظت فرمائے. اس ماہ میں کسی کے لیے اگر تمہارے دل میں کوئی برائی ہو وہ بھی نکال دیں، خیرخواہ بن جاؤ. جتنا آپ خیرخواہ ہوں گے وہ خیرخواہی لوٹ کر تم پر آئے گی. بدخواہی کو چھوڑ دیں، حسد کو چھوڑ دیں، تکبر کو چھوڑ دیں. اگر اس ماہ میں نہیں چھوڑیں گے تو پھر کب چھوڑیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بندگی میں، اللہ کرنے میں وقت گزاریں. ہمارے
चंद बुजुर्गानी दीन इस थोड़े से अरसे में चले गए। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह के, हमारे मुर्शिद शेख रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा थे हजरत मौलाना रफीज मक्की सावधान बरकात रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना यूसुफ मतार रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद वो वफात हो गए। फिर इसके बाद हजरत मौलाना तलहा साहब जो हजरत की जनशीन थे बैठे थे वो वफात हो गए। और फिर इसके बाद हमारे महबूब मेरे प्यारे जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्या ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी, सबसे मोहब्बत थी, लेकिन बहुत बड़ी ताल्लुक़ था हज़रत अज़हरी सलाम रहमतुल्लाह अलैह, वो वफ़ात हो गए। अल्लाह ताला सब उसके लिए दुआएं करें। या आपका हम पर एहसान होगा जो हमारी वो है, तो उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए सारे सवाब करें, उनके लिए सबके लिए कर ले तो इंशाअल्लाह आपको उसका अजर कमी, आपके अजर में कमी नहीं आएगी। बस सिर्फ आप एक नियत होगी, एक नियत ही, इसका सवाब तुमको भी मिलेगा, उनके लिए भी मिसाल सवाब करें। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान मुबारक की कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु हमको हर किस्म, हर उस बात से बचाएं जो हमारे रोज़े को नुकसान पहुंचाए, और हर उस काम की तौफीक अता फरमाए जो हमारी रोज़ी की कीमत को बढ़ाए। आमीन। अल्लाह ताला। ये थे हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब, हमारे हज़रत जी। अपना बहुत कीमती वक्त हज़रत जी ने इनायत फरमाया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। यकीनन हमारे बुजुर्गान दीन में से ये वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा और बहुत खैर का काम इनसे लिया, और आज भी पूरे पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में हज़रत के मुरीदीन और बहुत हल्का अहबाब है, और बंदा नाचीज़ भी इन्हीं की वजह से इस राह पर चला है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है, और वो दिन यकीनन मैं भूल नहीं पाता कि पिछली रमज़ान की ट्रांसमिशन किस हाल में मैंने की थी और आज की ट्रांसमिशन किस हाल में कर रहा हूँ। यकीनन ये हज़रत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जितने भी अहबाब समाअत फरमा रहे थे। लेकिन वक्त बहुत हुआ चाहता मैं आप तमाम अहबाब से माजरत चाहूँगा कि आज की ट्रांसमिशन यकीनन बहुत लेट शुरू हुई और बहुत लेट इख्तिताम होती जा रही है। इंशाअल्लाह कल से बाकायदा सिलसिला का आगाज़ होगा और इंशाअल्लाह वक्त पर आगाज़ होगा, वक्त पर इख्तिताम होगा। आज की नशरियात का, अफ्तार नशरियात का इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह कल नए मेहमानों के साथ इंशाअल्लाह एक दफ़ा दोबारा आप तमाम अहबाब से मुलाकात होगी। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान उमर हसन दुरानी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त में नए मेहमानों के साथ मुलाकात होती है।